جو ہم عموماً رواج پا گیا ہے بعض مسلمان ممالک میں کہ ہر فرض نماز کے بعد جیسے امام نے نماز پڑھائی ہوتی ہے اسی طرح ہم ہاتھ اٹھا کے سب اکٹھے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ والی دعا جسے اجتماعی دعا بھی کہا جاتا ہے، اس طرح عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کبھی ضرورت پڑ جائے کسی خاص پریشانی کے پیش نظر کسی نمازی کو کسی کو ضرورت ہے تو تمام مل کے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک رسم یا مستقل عادت بنا لینا ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ سارے مل کے دعا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پہ انسان جب بھی چاہے اپنے لیے علیحدہ طور پہ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ایک ہے وہ دعا جو میں اور آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ہماری مشکلات کا حل یا ہمارے لیے سب سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اس لیے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بہت جلدی اٹھ جانا اور بہت جلدی جو ہے وہ چلے جانا یہ بہتر نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے اذکار جو بعد والے ہیں، یعنی جو دعائیں ہیں بعد والی، انہیں بھی جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے تو سب سے پہلے فرماتے اللہ اکبر، اونچی آواز سے فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری میں روایت موجود ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 842 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا اس بات سے پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی پیچھے آواز آ جاتی تھی، یعنی پیچھے لوگ جیسے ہی سلام پھیرتے اللہ اکبر کہتے تو ان کی تکبیر سے ہم پیچھے جان لیتے تھے کہ نماز سلام پھر گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑے سے انسان اگر کوشش کرے تو چند منٹوں کے اذکار ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ والی دعا امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ترتیب رکھیں بس دعائیں جو ہیں اذکار جو ہے وہ یہ ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک دفعہ اسے پڑھا جائے، اور اس کے بعد اسی طرح ہی ایک دفعہ اس آنے والی دعا کو بھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اسی طرح نماز کے اذکار میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انہیں جو ہے وہ 33 بار جو ہے وہ پڑھا جائے۔ انہیں الگ الگ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک ہی لائن میں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 بار پڑھا جائے، اور پھر یہ جو ہے اس کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھ لیا جائے تو ٹوٹل یہ 100 بار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اذکار میں اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک بار سورۃ اخلاص، یہ ہیں نماز کے بعد کے اذکار۔ انسان ان تمام کو پڑھنا چاہے تو 5 منٹ بھی پورے نہیں لگتے ہیں، 5 منٹ سے بھی پہلے انسان کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔
یاد رکھیں کہ یہ ہے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔